شموگا شہر میں گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل عازمین حج کو حج کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری رکھنے والی ملناڈ سنی موومنٹ کی جانب سے اس سال بھی تربیتی کارگاہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ملناڈ سنی موومنٹ کے ذمہ دار اقبال حبیب سیٹھ، قاضی شہر مولانا قاضی سید محمد اشرف حسین قادری اور اس پروگرام کے کنوینر خاضر بادشاہ نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور تفصیلات مہیا کی ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ ملناڈ سنی موومنٹ سے یہ حج کیمپ کا کیمپ شروع ہو رہا ہے۔ یہ لگاتار ہم 25 سال سے یہ کیمپ کر رہے ہیں اور اس سال بھی کل ایک دن کا کیمپ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا تفصیل سے حضرت بات کریں گے۔ آپ ٹینک محلہ شموگا میں بروز اتوار 20 اپریل کو حج کیمپ منعقد ہوا ہے۔ یہ تربیتی کیمپ ہوگا۔ تقریباً 30 سال سے یہ کیمپ چل رہا ہے اور ٹینک محلے میں 25 سال سے چل رہا ہے۔ ابتدا میں جو ہے ایک ایسے وقت میں یہ کیمپ شروع ہوا تھا جب حاجی ترستے تھے کہ کہیں کوئی بتا دے، کچھ معلوم کرا دے، کہیں سے تربیت مل جائے، تو ایسے وقت میں ہم نے یہ کیمپ شروع کیا تھا۔ اور اس وقت پہ ابتدا میں تو سمجھے کہ کوئی ساتھ نہیں تھا۔ 2003 میں یا 2004 میں بمبئی حج کمیٹی میں ٹریننگ کے لیے میں جب گیا تھا تو وہاں سے لے کر آج تک 2004 سے 2025 تک مسلسل اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن کا پروگرام رکھ کے حاجیوں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں نہ کوئی سیاسی مفاد ہے اور نہ کوئی سیاسی لوگوں کی شرکت ہے، بلکہ خالص حاجیوں کی تربیت کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے کافی دشواریاں ہمیں اٹھانی پڑیں اس 25 سال کے دور میں۔ اور ان دشواریوں میں یہ ہے کہ کبھی ہمیں حاجیوں کی لسٹ نہیں ملتی اور کوئی کبھی ساتھ نہیں دیتا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اس طریقے سے۔ لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے ہم نے جو ہے اس پروگرام کو جاری رکھا اور تقریباً 2 دن تک ہم نے مسلسل جو ہے حاجیوں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی اور حاجی مطمئن ہو رہے تھے۔ لہٰذا بات چلتے چلتے اس جو ہے تربیت کیمپ کو اور مزید فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے اور بھی ساتھ جڑتے گئے۔ ہمارے اس میں فخر قوم و ملت الحاج اقبال حبیب سیٹھ صاحب کا کافی اس میں ساتھ رہا، ہمت افزائی رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب تک بادشاہ حج کے لیے نہیں گئے تھے اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھے تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ حج کو چلے گئے تو اس کے بعد سے برابر یہ ہمارے ساتھ رہے اور ڈٹ کر جو ہے اس میں لگے رہے اور کام کرتے رہے۔ اکثر حاجیوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد پھر وہ سب بھول جاتے ہیں وہاں کی تکلیف، وہاں کی پریشانیوں میں، لیکن کامیاب حج وہ ہے کہ جا کے آنے کے بعد اور اس کی جذبات اور بڑھ جائیں اور جو ہے کافی جو ہے اس میں آگے بڑھ کر کام کریں۔ ہمارا اس تربیتی کیمپ کا 25-30 سالہ دور ایک ایسا گزرا ہے جس میں کافی تجربات ہمیں ملے ہیں، حاصل ہوئے ہیں۔ پہلے جو حاجی جاتے تھے وہ صرف اور صرف حج کی نیت سے نکلتے تھے اور صرف خدا کی راہ میں نکل جاتے تھے اور اسی لیے تربیت پانے کے لیے بھی بہت کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کل اکثر حجاج اکرام کی یہ حالت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ تربیت لینا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ نام لے کر، ریاکاری سے دکھا کر یا دعوتیں کر کے جو ہے وہ عام طور پر اناؤنس کر کے اس طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے حج کی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال حاجیوں کو چاہیے کہ میری گزارش ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آخر زمانے میں مالدار سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے اور درمیانی طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا، تجارت دیکھنے کے لیے، تجارت پانے کے لیے، اور صلحاء اور علماء نام و نمود کے لیے حج کریں گے۔ یہ آج کا زمانہ جو چل رہا ہے اس میں سرکار کی یہ حدیث صادق ہو رہی ہے۔ بہرحال
हाजियों के लिए हमारी गुजारिश है कि आज भी बहुत सारे हाजी ऐसे हैं कि जो अंदरूनी तौर पर पूरे तौर से अपनी तैयारी रखते हैं और सिर्फ़ अल्लाह की राह में निकलते हैं और खुदा के लिए अल्लाह को खौफ को दिल में रखते हुए हज करते हैं। ऐसा ही हज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होता है। लिहाजा और आजकल जो है तरबियती कैंप्स भी बहुत एक खिलौने की तरह बन चुके हैं। जहाँ जहाँ देखो कोई एमएलए जो है वो तरबियती कैंप बुला रहा है, कोई एमपी तरबियती कैंप बुला रहा है, कोई सियासी लोग मिलकर तरबियती कैंप बुला रहे हैं और एक मजाक जैसा बना रहे हैं इसको। हाजियों को बुलाते हैं लेकिन हाजियों को तरबियत तो नहीं मिलती। स्टेज के ऊपर फूल के हार वो खुराफात करते हुए पूरे बात को ख़त्म कर देते हैं। हाजी अफसोस करते हुए निकल जाता है। लिहाजा आजकल ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इन प्रोग्रामों को रोकना चाहिए, इसलिए कि इसमें अपने नाम व नमूद को लिए जो है हाजियों को क़ुरबानी का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आजकल ऐसे प्रोग्रामों से भी परहेज़ करने की ज़रूरत है और हुज्जाज इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो न तिजारत का ख़याल रखें, न कोई रियाकारी का, न सैर व तफरी का, बल्कि ख़ास तौर पर अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए हज करके वापस आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने दिल और दिमाग को पाक और साफ़ रख के हज करके आएंगे। तो सरकार की वो भी हदीस है कि जब इखलास नीयत के साथ कोई हज करके वापस होता है तो वो ऐसे ही वापस होता है जैसे गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे कि वो अपने माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। लिहाजा बातें तो काफ़ी और भी हैं, लेकिन हालात के तहत चंद बातें मैंने आप हजरात के गोशगुजार की हैं कि अपने हज को रियाकारी से बचाएं, नाम व नमूद से बचाएं, लिल्लाहियत अपने दिल में रखें और अल्लाह और उसके रसूल के लिए हज करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हज कामयाब होगा आपका। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए कि दीन के ऊपर साबित क़दम रहें और दीन के ऊपर चलें। ट्रेनिंग कैंप 20 तारीख को इसी महीने यानी 20 अप्रैल 2025 को टैंक मोहल्ले में अरेंज कर रहे हैं। हज कैंप 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर वहाँ के लेटेस्ट अपडेट्स हाजियों को क्या क्या वहाँ की परेशानी होती है और परेशानी से कैसे बचना और कैसे सही तरीके से हज करके आना, इस ट्रेनिंग कैंप में पूरा मुकम्मल विजुअल्स के साथ हम अपडेट्स देते रहते हैं। इसके वास्ते मेहरबानी कर को पूरे हाजियों से रिक्वेस्ट है कि इस मौके को गनीमत समझ के आप सब अटेंड कर को कैंप को कामयाब बनाए। तो